الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، جس طرح سے آج اعظم مارکیٹ کے بازار، پلازے، دکانیں اپنی اپنی جگہ پہ آباد ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی شاپنگ کر رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، سارے کا سارا ماحول اسی طرح ہی سے ہوگا کہ اچانک ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کے قائم ہوتے ہی رب کریم اس نظام کو درم بھرم کر دیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ انسان کتار اندر کتار کھڑے ہو جائیں، سورج چاند کو لپیٹ دیا جائے، ستاروں کو جھاڑ دیا جائے، روشنیوں کو بدل کے ایک نیا ماحول، ایک نیا انداز پیدا کر دیا جائے۔ پھر رب کریم فرشتوں کو کھڑا کریں گے، اور جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ خود انسانوں کے فیصلے کے لیے میدان محشر میں تشریف لے آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، لِتَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدْ۔ جتنی بھی دنیا کے اندر امتیں پائی جاتی ہیں، جو ان کا معبود تھا، اپنے اپنے معبود کی قیادت میں یہ سب اس کے پیچھے اس کو فالو کرتے ہوئے بس اسی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو یہودی لوگ، عیسائی لوگ، ان کے علاوہ جو مشرکین تھے، جو سورج کی پرستش کرتا تھا، وہ سورج کی قیادت میں، جس نے چاند کو معبود بنا رکھا تھا، چاند اس کے آگے آگے، جس نے صنم خانے سجا رکھے تھے اور بتوں کا پجاری تھا، بت اس کے آگے آگے، اور ان لوگوں کو اللہ سیدھا ہی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ مشرکین سارے کے سارے جو عقیدتاً ہی غیر اللہ کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو لمبا چوڑا کوئی میدان محشر میں انتظار یا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ ان کا فیصلہ جلدی ہی کرتے ہوئے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیچھے یہودی رہ جائیں گے، عیسائی رہ جائیں گے، اور کچھ غبر اہل الکتاب، یہودیوں عیسائیوں میں سے وہ باقی ماندہ لوگ جو دین اسلام کے قریب قریب تھے، وہ رہ جائیں گے، مسلمان رہ جائیں گے، اور منافق رہ جائیں گے۔ چار طبقے پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت یہودیوں سے پوچھیں گے، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، عزیر اللہ کا بیٹا تھا، ہم اس کی عبادت کرتے تھے۔ رب تعالیٰ حکم دیں گے، تم جھوٹ بکتے ہو، میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ان کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے۔
عیسائیوں سے پوچھیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ عیسائی کہیں گے جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا کوئی بیٹا نہیں، تم جھوٹ بکتے ہو، ان کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب پیچھے مسلمان اور منافق رہ جائیں گے۔ مسلمان اور منافق، ان کے لیے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ عام انداز میں نہیں ہوگا۔ رب کریم ان کے درمیان ایک نور، ایک روشنی تقسیم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منہم من یعطا نورہ کمثل الجبل، کسی کو اللہ اتنا نور نصیب کریں گے جیسا کہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى فَوْقَ ذَلِكَ، اور کچھ لوگوں کو پہاڑوں سے بھی بڑا نور عطا کیا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى مِثْلَ النَّخْلِ، کسی کو نور دیا جائے گا جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ اس انداز میں سب کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق، مسلمانوں کو بھی منافقوں کو بھی نور تقسیم کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو ان کا نور مل گیا، منافقوں کو ان کا نور مل گیا۔ کسی کو پہاڑوں سے اونچا اور بلند و بالا نور تقسیم ہو گیا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر تقسیم ہو گیا، کسی کا نور اس کے دائیں طرف ہے، کسی کو نور ہاتھوں میں دے دیا گیا، اور سب سے چھوٹا انسان جس کو سب سے ہلکا نور دیا جائے گا، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں منہم من یعطا نورہ کابہام قدمہ، اس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر ہوگا۔ جتنا پاؤں کا انگوٹھا ہے اس کے برابر ہلکی ہلکی سی روشنی، کبھی اس کا نور چلتا ہوگا، کبھی بجھ جاتا ہوگا۔ جب نور چلتا ہوگا تو وہ چل پڑتا ہوگا، جب نور بجھ جاتا ہوگا تو وہ رک جاتا ہوگا۔ منافقین کو بھی ان کے اعمال کے مطابق نور دے دیا گیا۔ اب یہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ کافر پل صراط سے نہیں گزریں گے، ان کے لیے تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہودی اور عیسائی پہلے ہی جا چکے ہیں۔ پل صراط وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس کے راوی کہتے ہیں بلغنا انہ ادق من السیف احد من السیف وادق من الشعر، صحابی کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے۔ ظاہر ہے جب صحابی کہے ہمیں یہ بات پہنچی ہے تو پہنچانے والے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہیں۔ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ وہ جو پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک پل بنا رکھی ہے، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ رب تعالیٰ نے مسلمان اور منافق سب سے کہا کہ چلو اپنے نور کی روشنی میں۔ کچھ دیر ہی چلے کہ منافقین کا نور یکدم بجھ جائے گا، مکمل ختم، مکمل طور پہ روشنی ختم، اور ایک نیا اندھیرا، سب کے سب اس اندھیرے کے اندر آ جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے ایک اہل کتاب میں سے انسان آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جب آسمان بدل جائیں گے، جب زمین بدل جائے گی، اور جب حساب کتاب میدان محشر کا ہو رہا ہوگا، اور ایک ایسا منظر آئے گا جب زمین و آسمان بالکل تبدیل ہو جائیں گے، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم فی ظلمت دون الجسر، پل صراط کے پیچھے ایک بہت بڑے دھوئیں والی اور تاریکی والی، اندھیرے والی دنیا ہوگی، لوگ وہاں پہ ہوں گے۔ اب جو اہل ایمان جن کے پاس نور تھا وہ چل پڑے اور جنت میں جانے کے لیے انہوں نے دوڑ لگا دی۔ منافقین نے بھی اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، ان کو عارضی طور پہ نور دیا گیا، انہوں نے بھی دوڑ لگائی۔ جب یہ چلنے لگے ان کے نور کو بجھا دیا گیا، انہوں نے اچانک دیکھا جو سامنے جا رہے ہیں ان کے پاس نور ہے، ہماری روشنیاں اچانک مٹ گئی ہیں۔ اب آگے قرآن سنیے، قرآن مجید کہتا ہے یہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کچھ انتظار تو کر لو، ہم تمہارے نور کی روشنی میں ہی چل پڑتے ہیں، ہمارا انتظار تو کرو، کچھ رکو تو صحیح۔
ہم جو تمہارے پاس نور ہے اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ اہل ایمان نور کی روشنی میں دوڑے جا رہے ہیں، منافقین کا نور بجھ چکا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے مڑ کے دیکھو نا، تمہارا نور کہیں پیچھے نہ رہ گیا ہو۔ فضرب بینہم، اللہ رب العزت جب ان سے کہیں گے پیچھے مڑ کو دیکھے، جو ہی یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے منافقین اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کے دو رخ ہوں گے، ایک سائڈ کے اوپر رحمت، جنت کی ہوائیں، محبتیں، نور، روشنی، یہ اہل ایمان کی سائڈ ہوگی، اور دوسری طرف منافقین، اندھیرے، عذاب اور جہنم کے شعلے اور اس کی لو اور اس کی گرمی اور اس کی تپش ان کی طرف بھاگ رہی ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے مڑ کے دیکھو، نور تلاش کرو، شاید تمہیں مل جائے۔ جیسے یہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے تھے، مسلم معاشرے میں رہتے تھے، آج کل منافقت کی بدترین شکل الہاد ہے۔ بہت سارے ملحدین، بہت سارے ایتھیسٹ، بہت سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ بھی کہہ لیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ لیتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ لیتے ہیں، جنازوں میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، مسلمانوں میں موجود اپنے آپ کو مسلمان باور بھی کرواتے ہیں، لیکن وہ اندر کے منافق لوگ اور بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہی رویہ کیا جائے گا، دیکھو شاید تمہیں نور مل جائے۔ یہ دیکھیں گے تو ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے جائیں گے، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے یہ بھی جہنم میں گر پڑیں گے۔ اب صرف اہل ایمان رہ جائیں گے، ان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط سے اسی نے گزرنا ہے جس نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ وہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے جو کہ جہنم کے اوپر ایک پل کے طور پہ بچھایا گیا ہے۔ اور اہل ایمان کا ایک آخری امتحان ہے، جو منظر احادیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یجیز الصراط انا و امتی، سب سے پہلے میں پل صراط کے اوپر سے گزروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پل صراط سے گزر کے، پل صراط کا وہ دوسرا کنارہ جس طرف سے آگے جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی وہاں کھڑے ہوں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سب خاموش ہوں گے، صرف جو انبیاء و رسل ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی امت گزری، اس کے بعد باقی نبیوں کی امتیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، سابقہ امتوں میں سے جتنے بھی انبیاء کرام کے متبعین ہیں، جن کے لیے اپنے اپنے دور میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے پیارے نبی اور اس امت کے گزرنے کے بعد وہ امتیں گزریں گی، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام جیسے جیسے گزرتے جائیں گے، آپ ارشاد فرماتے ہیں سب خاموش ہوں گے، انبیاء صرف بولتے ہوں گے، اور انبیاء کا کہنا بھی یہ ہوگا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا۔ اب اہل ایمان کے گزرنے کی باری آئی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّيْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرَّاكِبِ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جتنے بھی لوگ گزر رہے ہوں گے، یہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق، جیسے ان کی نیکیوں کی رفتار، ان کے اعمال کی رفتار، ان کے ایمان کا لیول، ان کے تقوی کا لیول ہوگا، اسی سپیڈ کے ساتھ یہ گزر رہے ہوں گے۔ ہمیں چلانے والے، ہماری سپیڈ کو بڑھانے والے، ہماری رفتار کو بڑھانے والے ہمارے وہ اعمال ہوں گے جو ہم نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو منہم من یمر کل، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ پہلا طبقہ جو گزرنے والا ہوگا کطرف العین، ایسے گزریں گے جیسے انسان آنکھ جھپکتا ہے، آنکھ جھپکی اور کھول لی، شاید پورا 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، اس طرح سے وہ فوراً پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے
جو بجلی کی رفتار سے پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو ہوا کی رفتار پہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ چوتھی قسم کے لوگ ہوں گے جو پرندوں کی رفتار پہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ پانچویں قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اعلیٰ قسم کی سواریوں اور اعلیٰ عربی نسلی گھوڑوں کی رفتار اور سپیڈ اور ان کی دوڑ کے مطابق پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ اور پانچویں قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے پیدل چل کے آہستہ آہستہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ یہ جو پیدل چل کے جانے والے لوگ ہوں گے، آہستہ آہستہ اپنے پاؤں کی رفتار کے مطابق جانے والے لوگ ہوں گے، پھر ان کی بھی قسمیں احادیث کے اندر آتی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو آہستہ آہستہ چلنے والے انسانوں کی طرح گزریں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو اپنے پیٹ کے بل جیسے جانور رینگتے ہیں اس انداز میں اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے۔ پھر چلنے والوں کی آپ علیہ السلام نے قسمیں بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، منہم من یکبو مرہ ویمشی مرہ تعلق ید وتخر اخرى وتعلق رجل وتخر اخرى۔ یہ آہستہ آہستہ رفتار میں جانے والے کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کا کبھی پاؤں نیچے گرے گا اور ایک پاؤں اوپر رہ جائے گا، ایک ہاتھ اوپر ہوگا تو دوسرا ہاتھ نیچے کی طرف گر رہا ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، علیہا کلالیب وخطاطیف وخطاطیف وحسکۃ وشوک کالسعدان۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پل صراط کے اوپر مختلف قسم کے رکنے کے اشارے، ٹھہرنے کے اشارے، چیکنگ کے اشارے، باقاعدہ چیک کرنے کے اشارے اور انڈیکیٹرز مختلف قسم کے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پہ کہا کچھ ایسے ہوں گے جو مڑی ہوئی کنڈیوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو کھونٹیوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو کہ ایک کانٹے کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رکنے والے انڈیکیٹرز ہوں گے، انسانوں کو روکنے والے، یہ لوہے کے نہیں ہوں گے۔ آپ نے الفاظ تو یہ استعمال کیے ہیں نا کہ کچھ مڑی ہوئی کنڈیوں کی طرح ہوں گے، کچھ کانٹوں کی طرح ہوں گے، کچھ آنکڑوں کی طرح ہوں گے، جیسے گول ایک کڑا ہوتا ہے اور اوپر کوئی چیز رکھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے روکنے کے اشارے اور سارے کے سارے انڈیکیٹرز بھی اللہ نے جہنم کی آگ کے بنائے ہوں گے، کہ ان کی شیپس ہوں گی یہ والی۔ کچھ جہنم کی آگ کے شعلے یوں پل صراط کے اوپر مڑے ہوئے، کچھ یوں اپنے منہ کو پھیلائے ہوئے، کچھ کانٹوں کی طرح سیدھے کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غیر انہ لا یعظم قدر عظمها الا اللہ سبحانہ وتعالی۔ ان کی شکلیں یہ ہوں گی لیکن وہ بڑے بڑے کتنے ہوں گے، آپ نے ارشاد فرمایا اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن بعض ضعیف روایات کے اندر یہ آتا ہے اور اس سے استناس لیا جا سکتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ان میں سے کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک ایک روکنے والا اشارہ ہزاروں ہزاروں انسانوں کو نیچے گرانے کے لیے کافی ہوگا۔ نبی علیہ السلام پل صراط کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے جو جنت والی سائیڈ ہے، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام گزر چکے ہیں، امت مسلمہ سب سے پہلے گزر رہی ہے، اس کے بعد باقی امتوں میں سے جن جن کے بارے میں سابقہ ادوار میں جنت کے فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی گزر رہے ہیں۔ پل ایسا ہے جو تلوار کی طرح تیز دھار ہے اور بال کی طرح باریک ہے، اور سارے اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور نیچے وہ جہنم کا بھڑکتے ہوئے شعلے اور بھڑکتے ہوئی آگ کا الاؤ ہے۔ اگر اس میں انسان گر جائے تو 70 سال تک اس کی طے نہیں آتی ہے۔ یہ انتہائی مشکل ترین مقامات میں سے ایک مقام آخرت، جس کے اوپر امت کا اجماع ہے اور ساری امت کا اتفاق ہے، اور قرآن مجید نے تو قسمیہ انداز میں کہا،
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پل سے نہ گزرنا پڑے، یہ تیرے رب کا قطعی اور حتمی فیصلہ ہے۔ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ عَلَى جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ عَلَى جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ، یہ جو اوپر انڈیکیٹرز لگے ہوئے ہیں، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر انسانوں کو پکڑنے والے یا شہوات ہیں یا شبہات ہیں۔ شہوات سے مراد انسان کی خواہشوں کے غلبے، کہیں مال کی خواہش کا غلبہ اور اس کی وجہ سے چوری ڈکیتی اور کرپشن، اور کہیں پہ زنا اور سیکس کی خواہش کا غلبہ اور اس کی وجہ سے زنا، فحاشی، بے حیائی، یا تو وہ خواہشات ہوں گی، مختلف شہوات ہوں گی، یا پھر وہ شبہات جو دین پہ چلنے میں مختلف انسان کو راستے کے اندر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مختلف لوگ گمراہیاں اور وسوسے پیدا کرتے ہیں اور بعض لوگ ان گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس قدر وہ دین کے اندر شبہات کا شکار رہا، اتنی زیادہ دیر اس کو وہاں رکنا پڑے گا۔ جتنی زیادہ شہوات کا وہ ارتکاب کرتا رہا، محرمات کا ارتکاب کرتا رہا، اتنی ہی اس کو زیادہ دورانیہ اور زیادہ وقت لگے گا وہاں سے گزرتے ہوئے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس پل صراط کے دونوں کناروں کے اوپر دو چیزیں کھڑی ہوں گی، ایک کا نام امانت ہے اور دوسرے کا نام رشتہ داری ہے۔ کنارے پہ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں، درمیان میں آنکڑوں کی طرح، کانٹوں کی طرح اور کنڈیوں کی طرح جہنم کی آگ کی شیپس ہیں۔ تخطف الناس بِأَعْمَالِهِمْ، ہر شیپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تو نے کس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ زنا ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ کرپشن ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جیسے جیسے گناہ اس کے مطابق ایک ڈیٹیکٹر ہے جو اس بندے کو ڈیٹیکٹ کر کے اپنی طرف کھینچ کے پکڑ رہا ہے، اور جہنم کے پل صراط کے دونوں کناروں کے اوپر مسلسل جو چیز کھڑی ہوئی ہے وہ امانت اور رشتہ داری ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ رشتہ داری اور امانت داری، ان دونوں چیزوں کو پل صراط کے دونوں کناروں پہ اس لیے کھڑا کیا ہوگا کہ اگر کسی ظالم انسان نے کسی رشتے کو توڑا ہے، رشتے ناطے کو توڑا ہے، کسی بہن کو ناراض کیا ہے، کسی بھائی کو ناراض کیا ہے، کسی عزیز پہ ظلم و ستم کیا ہے، تو رشتہ داری اس کو روک لے گی۔ اور جنت میں جانے والے پہلے رشتوں کا حساب دو، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور امانت بھی اسی لیے کھڑی ہوگی کہ جو اس کی ذمہ داری تھی، اپنی اس ذمہ داری کے اندر اس نے جو کرپشن کی ہے، امانت اس کو روک کے پوچھے گی کہ رک جاؤ، جب تک تم اپنی ذمہ داریوں کا حساب نہیں چکا لیتے ہو تم آگے نہیں جا سکتے ہو۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر ہی مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو بڑے ہی امانت دار اور بڑے ہی رشتوں کو سنبھالنے والے اور ان کی نزاکتوں کو سمجھنے والے ہوں گے، یہ امانت اور رشتہ داری وہاں اس لیے کھڑے ہوں گے کہ جہنم کے پل صراط کے سارے انڈیکیٹر سے یہ کہہ دیں اس کو جانے دو، یہ بڑا ایماندار ہے اور رشتوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ یعنی کسی کو روکنے کے لیے اور کسی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اور اس کو وہاں سے گزارنے کے لیے یہ امانت اور رشتہ داری پل صراط کے دونوں کناروں پہ کھڑے ہوں گے۔ اور دوسرے کنارے پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مسلسل دعا میں ہیں، رب سلم رب سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا۔ پھر گزرتے ہوئے لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی۔ گزرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، فَمِنْهُمْ نَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمِنْهُمْ مَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمِنْهُمْ مَقْدُوسٌ أَوْ مُقَدَّسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ تین قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو بجلی کی رفتار، پلک جھپکنے اور تیز رفتار گھوڑے اور اس انداز کے اندر
بالکل سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی خراش کے صحیح سالم پل صراط سے گزر کے جنت والی سائٹ پہ پورے جہنم کو کراس کر کے پہنچ جائیں گے۔ ناجن مسلم، نجات بھی پا گئے اور سلامتی کے ساتھ پا گئے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مخدوش مرسل، جن کو یہ مختلف قسم کے جو انڈیکیٹرز اور اوپر لگے ہوئے آنکڑے اور کانٹے اور کنڈیاں ہیں، یہ پکڑ پکڑ کے کسی نے ادھر سے جھلسایا، کسی نے ہاتھ کو پکڑا، کسی نے آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کی خراشیں لگائیں، کسی نے پاؤں پہ لگائیں، کسی نے پہلو پہ لگائیں، کسی نے سینے پہ لگائیں، کسی نے چہرے پہ لگائی، کسی نے یوں خراشیں لگا لگا کے اس کو بالکل جہنم کے ان آنکڑوں نے اور پل صراط کی ان چیزوں نے مکمل خراش زدہ کر دیا، لیکن یہ بھی بچ کے گزر گیا۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے مقدوس فی نار جہنم، جن کے گناہ زیادہ تھے، وہ جہنم کے گڑھے میں نیچے گر جائیں گے اگر انہیں توبہ نہیں کی ہوئی۔ اور یہ سارے اہل ایمان ہوں گے، کیونکہ باقیوں کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ یہ اہل ایمان ہوں گے جن کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ان کے حساب کتاب کو کلیئر کیا جائے گا۔ اس لیے علماء یہ کہا کرتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کا دلوں پہ ایک زنگ لگتا ہے، اور انسان دنیا میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ ان کو دھو کے معافی مانگ لے تو اس کے لیے بڑی عظیم بات ہوتی ہے۔ اگر وہ ایسے معافی نہ مانگ سکا تو اس کو واش اور صاف کرنے کے لیے جہنم کی آگ میں پھینکا ہی جائے گا، چاہے وہ اہل ایمان میں سے، چاہے وہ مومن ہے اور مسلم ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا امتی ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں۔ آخر میں 3-4 اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعمال کرنے والے اور ان اعمال کو اپنانے والے رب کریم ان کو پل صراط سے گزارنے کے لیے خصوصی پروٹوکول، خصوصی عزت دیں گے، اور ان کی رفتار اللہ رب العزت بہت بہتر فرمائیں گے، اور ان کو امن، چین اور راحت کی نعمت رب تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا عمل ایمان اور تقوی ہے۔ جس قدر رب کریم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، رب پہ توکل ہوگا، اس سے دعائیں ہوں گی، اس سے مناجاتیں ہوں گی، رب کے سہارے ہوں گے، رب کے دین کے لیے کام اور دعوت کے سلسلے ہوں گے، اور جس قدر زیادہ انسان کے اندر تقوی ہوگا، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ رب تعالیٰ نے جہاں پل صراط کا تذکرہ کیا، قرآن مجید میں ساتھ ہی کہہ دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہوگا، یہ تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ جو تقوی والے لوگ ہیں ان کو ہم بچا کے وہاں سے گزار لیں گے، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دیں گے۔ دوسری چیز، اور یہ بڑی عجیب چیز ہے، کبھی ہم نے شاید پل صراط کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہی نہیں ہوگا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ مُسْلِمٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ، اگر میں کسی مسلمان کا کام کرنے کے لیے، اسے کوئی ضرورت ہے، اس کا کوئی کام ہے، اسے میرے ساتھ کوئی واسطہ پڑ گیا ہے، کوئی کام پڑ گیا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں، اس کا کام کرنے کے لیے، اگر میں اس کے ساتھ کام کے لیے چل نکلتا ہوں اور اس کا کام کر بھی دیتا ہوں اور اس کو خوش کر دیتا ہوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے وہ مسلمان کا کام پورا کر دینا مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ پھر اسی حدیث میں آگے آپ نے ارشاد فرمایا اور جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کا کام کیا حتی یثبتھا، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا، نہ کوئی مفاد ہے،
نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی غرض ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے نبی کا امتی سمجھتے ہوئے، ایک مسلمان سمجھتے ہوئے، ایک صاحب ایمان سمجھتے ہوئے اس کے کام میں مدد کے لیے چل پڑا، حتی اثبتہا، یہاں تک کہ اس کا کام پورا کر دیا اور خوب جم کے پورا کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جس پل صراط سے سب کے پاؤں پھسل جائیں گے، اللہ اس جم کے کام کرنے والے کے پاؤں کو وہاں مضبوط رکھے گے، اس کو مکمل طور پہ گزرنے دیں گے، اس کو موقع دیں گے۔ تیسری چیز جس سے رب تعالیٰ پل صراط سے گزرنا آسان فرما دیتا ہے، مظلوم انسان کی مدد ہے۔ یہ تو ہے نا، آپ نے کسی کا کام کر دیا اور ایک کوئی مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو دور کر دیا، کوئی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس پہ ہونے والے ظلم کو ختم کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس انسان کو بھی بشارت دی کہ اللہ رب العزت پل صراط سے اس کو امن و سلامتی کے ساتھ گزارے گا، وَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ قیامت کی مصیبتوں میں سے کچھ مصیبتیں چونکہ اس نے انسان کی مصیبتیں دور کی تھیں، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ آخری بات جس سے پل صراط سے گزرنے میں انسان کو آسانی ہوگی انشاءاللہ، وہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے۔ آپ پہ درود پڑھنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی ختم نبوت اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے اس دین اور آپ کی ذات مبارکہ، اس کے ساتھ محبت، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس انسان کو اللہ کے پیارے نبی کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، روز قیامت جب 50,000 سال کا دن ہوگا، مشکلیں بڑی ہوں گی، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، آپ کہاں ملیں گے، کہاں میں آپ کو تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے 3 جگہ بتائی تھیں، یہ ہر امتی کو یاد ہو جانا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کے پیارے نبی کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کہاں کہاں ملیں گے۔ ارشاد فرمایا، انس مجھے پل صراط پہ ڈھونڈنا، مل جاؤں گا، نہ ملا حوض کوثر پہ ڈھونڈنا، مل جاؤں گا، مجھے آپ میزان جب اعمال تولے جائیں گے وہاں ڈھونڈنا، وہاں مل جاؤں گا۔ تو وہاں مل جانے کا مطلب کیا ہے؟ یقینی طور پہ آپ کی شفاعت ہے اور آپ کی سفارش ہے، لیکن اس انسان کے لیے جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے ساتھ محبت کے حوالے سے کوئی خاص سروس، کوئی خاص خدمت یا کوئی خاص تعلق بنا کے رکھا ہوا ہو، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس مرحلے کے ساتھ آسانی سے گزار دے، اپنی رحمتوں کے ساتھ، بجلی کی چمک کی طرح، پلک جھپکنے کی طرح، تند و تیز ہواؤں اور آندھیوں کی طرح اللہ ہماری رفتار کو وہاں تیز فرما دے، اور دنیا میں بھی ہمیں اپنے اعمال اور نیکیوں میں اپنی رفتار کو تیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مولا کریم، ہم گناہگار لوگ ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ، ہماری بیماریاں دور فرما دے، ہماری تکلیفیں دور فرما دے، ہماری مشقتیں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، اے رحم کرنے والے مولا، اے عزتوں والے مولا، اے قدرتوں والے مولا، اے طاقتوں والے مولا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔
دنیا میں جب تک زندگی ہے نور ایمان نصیب فرما دے، اور قیامت کے دن ہمارے اس نور ایمان کو پہاڑوں سے بھی زیادہ فرما دے، اس کو بلندیوں میں روشنیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم تو نہر کے اوپر باریک سا پل ہو، نیچے پانی بہتا ہو، وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اے اللہ، جہنم کے اوپر سے گزرنا